بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یوٹیوب کے اندر چینل بنا کر ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کے ذریعے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یوٹیوب کے اندر سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے۔ تو یوٹیوب چونکہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ اب بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو اپنے پروڈکٹس کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کے آنر سے وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ مختلف جو چینل مونیٹائز چینل ہیں ان کے ذریعے ہمارے اس پروڈکٹس کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو وہ ایک معاہدے کے تحت وہ مختلف ایڈورٹائز جو مختلف کمپنیوں کی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر یوٹیوب کے اندر جو مونیٹائز شدہ جو چینلز ہیں ان چینلز کے اندر جا کر وہ اشتہارات دکھاتے ہیں۔ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ چلنے سے پہلے یا چلنے کے دوران جو ہے مختلف اشتہارات آتے ہیں، تو ان اشتہارات کی وجہ سے جو ان کا کوئی حساب ہے، جیسے کہ آپ کے اس میں سی پی ایم جو ہمارے موبائل کی وائی ٹی اسٹوڈیو کے اندر ہمیں دکھاتا ہے، سی پی ایم جو ہر 1000 امپریشن پر وہ کتنے پیسے آپ کو دیتے ہیں اور کتنے پیسے جب کمپنی والوں سے لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو بھی دیتے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے وہ ان کمپنیز سے پیسے لے کر وہ اپنے یوٹیوب کے اندر جو چینل کے آنر ہے ان کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی آمدنی ہوتی ہے۔ اب یہاں اس کا حکم ہم اس طرح بتائیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے چینلز کے اندر آپ کے چینل کے اندر جو کانٹینٹ ہیں وہ اگر ناجائز ہیں، وہ اگر غلط ہیں اور جن کا اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، مثلا آپ فحش ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں اور غلط چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں جبکہ ان کا اپلوڈ کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو اشتہارات آئیں گے ظاہر بات ہے ان کو دیکھنا ہی ناجائز ہے، اس کے اوپر اشتہارات آئیں گے تو اس صورت میں ہم تو ایک حرام چیز کے ذریعے گویا کہ آپ ایک حرام چیز کو آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ گانا بجا کر جو ہے ڈول بجا کر اس طرح کام کر کے وہ آمدنی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ناجائز جو کانٹینٹ ہے ان کے اوپر آمدنی کرنا درست نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے جو کانٹینٹ ہے وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ مثلا آپ کسی کو کچھ سکھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے نا یا قدرتی مناظر کو دکھاتے ہیں اپنے علاقے کے، تو اس طرح یا آپ یہ ہے کہ اسلامی چینل ہے جس کے اندر تلاوت ہے، ویڈیوز جو مسائل آپ بیان کرتے ہیں یا نعت ہے، حمد ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو جائز ہیں۔ تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بھی پھر دو صورتیں بنتی ہے۔ ایسے جائز چینل کے اندر پھر وہ جو ایڈورٹائز آ رہے ہوتے ہیں وہ ایڈورٹائز کیا ہے، کیا وہ حرام چیزوں کے ایڈورٹائز ہیں یا حلال چیزوں کے ایڈورٹائز؟ اگر وہ ایڈورٹائز جو ہیں وہ حرام چیزوں کے ہیں، مثلا شراب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا خنزیر کے گوشت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی ناجائز یا کوئی مووی ہے، فحش مووی ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بدلے میں جو آپ کو رقم ملے گی یہ رقم بھی ناجائز ہوگی، تو اس کا لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے اس چینل کے اوپر جو ایڈورٹائز آتے ہیں وہ حرام چیزوں کے ایڈورٹائز نہیں ہیں، اس میں بھی پھر دو صورتیں بنتی ہے۔ حلال چیزوں کے ایڈورٹائز تو ہیں لیکن اس کو ڈسپلے کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں خرابی ہے، اس میں فحاشی ہے، اس میں غلط تصویریں ہیں، غلط ویڈیوز ہیں، فحش ویڈیوز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ مکروہ ضرور ہے، خباثت اس کے اندر ضرور آ جاتی ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری ایک صورت رہتی ہے کہ آپ کے اس چینل جو جائز چینل ہے، جائز کانٹینٹ ہے، اس کے اوپر جو ایڈورٹائز ہے وہ بھی حلال چیزوں کا بھی ہے اور اس کے ڈسپلے کرنے میں بھی کوئی ایسی فحاشی یعنی وغیرہ نہیں ہے، تو یہ ایک صورت رہتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں اگر روزانہ آپ 80 روپے کماتے ہیں تو اس میں 60 روپے جو ہے 40 تو کنفرم یہ ہے کہ ناجائز ہے اور 20 روپے اس میں ایسے آ جاتے ہیں جس کے اندر جو ہے کراہت ہے، اور پھر 20 روپے ایسے بچتے ہیں جو کیا ہیں صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/3 حصہ اس کے اندر صاف اور حلال پیسہ آتا ہے، باقی 3/4 میں سے 1/4 جو ہے وہ صحیح ہے، 3/4 جو ہے وہ غلط ہے۔ تو
یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ للأکثر حکم الکل، فقہ کا ایک اصول ہے کہ اکثر کو کل کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب اس کے وہ کنٹینٹ جو حرام ہے اس کے اوپر آپ کی آمدنی حرام ہے۔ اگر کنٹینٹ صحیح ہے لیکن اس کے اشتہارات اگر حرام چیزوں کے ہیں تو بھی آمدنی حرام ہے۔ دو صورت ہے۔ تیسری صورت، اگر آپ کی کنٹینٹ جو ہے وہ درست ہے، اس کے اوپر اشتہار بھی حلال چیزوں کے ہے لیکن اس کے ڈسپلے کرنے کا طریقہ غلط ہے، فحاشی ہے، تو اس میں بھی خوب سادہ ہے۔ تین صورتیں ہیں، تو چار میں سے تین تو یہ ہو گئے، اور ایک صورت رہتی ہے کہ جس میں اشتہار ویڈیوز بھی آپ کے حلال ہیں، جائز ہیں، اور اس کے اوپر اشتہار بھی جو ہے حلال چیزوں کے ہے اور اس کے اندر کوئی فحاشی بھی نہیں ہے، تو یہ ایک صورت رہتی ہے۔ تو 3/4 اس میں غلط ہے، 1/4 صحیح آتا ہے۔ ہاں اگر اس طرح کوئی صورت ہے اس کے اندر کہ آپ جو ہے ان غلط چیزوں کو روک سکتے ہیں کہ اس طرح کی اشتہارات ہمارے اس ویڈیوز کے اندر نہ آئے، تو پھر جو صرف ایک جائز طریقہ آپ کے پاس رہے گا اس حساب سے آپ کو پیسے ملیں گے، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر جو ہے سارا سسٹم کے پاس جو ہے آپ کے موبائل کا اس کی ہسٹری ہوتی ہے، اس ہسٹری کو دیکھ کر ہی آپ کے موبائل میں اشتہارات آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے موبائل میں آپ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو ظاہر بات اچھی چیزیں، یہ اس کا تو خیر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اثر تو وہی ہے کہ جس میں آپ جو ہے اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اس کے اندر آپشن اگر ہیں ان کو آپشن کو آپ جو ہے آن کریں، اور باقی جو ناجائز جو راستے ہیں ان راستوں کو بند کریں کہ آپ کے تالاب کے اندر جو ہے ایک راستے سے جو ہے گندا پانی آتا ہے، دوسرے سے بھی گندا پانی آتا ہے، اور تیسرے سے مشتبہ پانی آتا ہے، اور چوتھے راستے سے نہر سے جو ہے شفاف پانی آتا ہے۔ تو آپ جو غلط جو نہر جس سے آپ کے تالاب کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے تو ان غلط کو بند کریں اور صرف وہ شفاف والا راستہ رہ جائے تو ٹھیک ہے۔ آمدنی کم ہو جائے تو اس کوئی فرق نہیں پڑے گا، حلال تو ہو جائے گا۔ تو یہ اصل اس کا حکم ہے۔ اور یہ جو پہلی صورت جو ہے جس میں بہت ساری صورتیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی حرام چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے چینل کے ذریعے ہوتا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فحاشی وغیرہ پھیلائی جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کا اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مسلمانوں میں فحاشی اور یعنی پھیلانے کی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔